میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے میں سجاد شاہ جی، پروگرام آخری آرام گاہ میں۔ ناظرین، دعا کرنا بظاہر انتہائی آسان کام ہے، مگر واقعاً انتہائی مشکل۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو محتاج دعا نہیں ہے، اور کون سا محتاج ہے جو کسی سے طلب نہیں کرتا؟ در حقیقت اسی طلب کا نام دعا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ناواقف اسرار طلب ہیں وہ محتاج سے مانگتے ہیں، اور جنہیں طلب کی توفیق میسر ہے وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ محتاج سے مانگنا خوشامد، تملق، بے جا تعریف، تواضع بے محل، استدعاء اور التماس ہے، اور بے نیاز الصمد سے مانگنا دعا ہے۔ اور اس بے نیاز نے اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے تو اس سے مانگنا در حقیقت اس بے نیاز سے ہی مانگنا ہے، اور مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ جیسے اس کی طرف سے کوئی فرشتہ جان لینے پہ مامور ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کے منتخب کردہ افراد اس کے مقابلے پہ حاجت روائی نہیں کرتے، بلکہ حاجت روائی میں اس کی نمائندگی اور ہدایت کے کام انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جو کام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبوں سے لیا، وہی کام امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے لیا۔ گویا واضح کر دیا کہ علی کا کام پیغام الہی پہنچانا اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اور یہی شیوا رہا مولا کائنات کے پیروی کرنے والوں کا، ان کے محبوں کا، کہ وہ ہر دور میں ائمہ کی تعلیم اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے شریعت محمدی کی محافظت کرتے رہے۔ آج میں لاہور کے علاقے کربلا گام شاہ میں موجود ہوں۔ امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں ایک جید عالم دین، قائد ملت جعفریہ جناب مفتی جعفر حسین صاحب کی آخری آرام گاہ کے اوپر علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ناظرین، کربلا گام شاہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سید غلام علی شاہ ایک صوفی بزرگ تھے جو سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تھے۔ ان کی تعلیمات کو روکنے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو بہت عرصہ قید میں رکھا۔ وہ اسی جگہ پہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ انہی کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اور سید غلام علی شاہ گام شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی عزاداری، آپ کی محبت اہل بیت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ آپ کی تعلیمات کو لاہور شہر آج بھی نہیں بھولا ہے۔ یہ لاہور کے ایک معروف عزا خانہ ہے، معروف امام بارگاہ ہے، اور اسی سے متصل یہ قبرستان ہے جس میں مفتی جعفر حسین صاحب کی قبر موجود ہے۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ آج میں کربلا گام شاہ لاہور میں مفتی جعفر حسین صاحب کی آخری آرام گاہ پر موجود ہوں۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب 1914 میں گوجرانوالہ پنجاب، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد حکیم چراغ دین کی 5 اولادوں میں سے ایک تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو بچپنے میں ہی آپ کے تایا حکیم شہاب الدین کی سربراہی میں دے دیا تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے تایا حکیم شہاب الدین سے ہی حاصل کری، اور اپنے علاقے کے اساتذہ مولانا چراغ علی، حکیم عبد الرحیم اور مولانا اسماعیل سلفی جیسے لوگوں سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کری۔ آپ کی ذہانت اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بچپنے میں ہی گلستان و بوستان،
اور کمال اخلاق کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ نے کم عمری میں ہی گرامر کی کتاب کافیہ، جسے پڑھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ نے پہلی رمضان سے شروع کر کے 27 رمضان تک پوری کتاب پڑھ کے سمجھ کے ختم کر ڈالی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ آپ نے 12 سال کی عمر میں ہی مکمل عربی اور فارسی کا عبور حاصل کر لیا اور پھر مزید دینی تعلیم کے لیے آپ لکھنؤ چلے گئے۔ ان دنوں لکھنؤ ملت جعفریہ کی تعلیم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ مرزا احمد علی کے ساتھ حوزہ علمیہ ناظمیہ لکھنؤ آ گئے، یہاں آپ نے 9 سال تعلیم حاصل کری۔ اس کے بعد 1935 میں آپ نجف اشرف چلے گئے۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جید علماء اور مراجین سے علم حاصل کیا، خصوصاً سید ابو الحسن اصفہانی صاحب سے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد آپ نے 1979 میں گوجرانوالہ میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی، جو کہ جامعہ جعفریہ اسلامک یونیورسٹی ہے۔ اب یہ یونیورسٹی متصل ہے عروۃ الوثقی لاہور سے، جس کے چانسلر مولانا جبار ہیں۔ چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ اور سیرت المرا، سیرت امیر المومنین جیسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ صحیفہ کاملہ کا ترجمہ آپ نے علامہ علی نقی نقوی النقن صاحب کی فرمائش پر کیا۔ 1980 میں حکومت وقت نے فقہ جعفریہ کے اوپر کچھ ایسے سینکشنز لگائے جو کہ ناجائز تھے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے قرآن، حدیث اور عوامی طاقت کے ذریعے حکومت کے ان باطل قوانین کو غلط ثابت کر دیا اور حکومت کو اپنے یہ تمام قانون واپس لینے پڑے۔ 29 اگست 1983 کو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب لاہور میں انتقال کر گئے، مگر حق کے راستے پہ کھڑے ہونے والوں کا نام ہمیشہ روشن رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ ہو، نجف ہو، کربلا، جو ادھر آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ پھر معتبر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اسی کے ساتھ ہی قائم ٹی وی سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔